اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کے اندر سورہ العصر میں ہمیں جو چیز بتائی ہے، چند منٹوں کے اندر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کو گوشوار کروں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والعصر، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ مجھے عصر کے وقت کی قسم ہے۔ قسم کھا کے کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے خسارے میں ہے۔ ایوری از ان لاس، ہر انسان خسارے میں ہے۔ پھر اس کے بعد قسم اٹھا کے خسارے میں بتانے کے بعد 4 چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا کہ جو انسان 4 عمل کرے گا، 4 چیزیں وہ اپنی زندگی میں لے آئے گا، وہ خسارے سے بچ جائے گا، اس کو خسارہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن وہ اس خسارے سے، اس ذلت اور رسوائی سے بچ جائے گا۔ ایٹ دا لاسٹ ڈے وی ہیو ٹو گو بیفور اللہ، ہر کسی نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تو جب اس وقت جواب دہ ہوں گے تو خسارے سے بچنے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کا ہمیں بتایا گیا ہے۔ نمبر 1 اس میں ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سب سے پہلی چیز کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے، ایمان والے ہو جائیں گے، وہ بھی اس خسارے سے بچ جائیں گے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو عمل صالحہ کریں گے، نیک اعمال کر لیں گے اس دنیا میں، وہ بھی اس خسارے سے بچ جائیں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کو حق کی طرف بلانے والے ہوئے، دین کی دعوت دینے والے ہوئے، دین کی دعوت دے کر کے اسلام کی طرف بلا کر کے لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف چلانے والے ہو گئے، وہ بھی خسارے سے بچ جائیں گے۔ اور جو آخری اور چوتھی شرط اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ جب کوئی غم آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تو وہ لوگ صبر کرنے والے ہوں۔ جس انسان کے اندر یہ 4 چیزیں، 4 شرائط پوری ہو جائیں گی، وہ خسارے سے بچ جائے گا، جس خسارے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے ہمیں کہا۔ تو میں انشاءاللہ ان 4 چیزوں کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط جو تھی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لے آئیں گے۔ اب ایمان لانے کے لیے ہمیں 5 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز ایمان کی، اللہ پاک نے جو فرمایا کہ ایمان کے لیے 5 شرائط ہیں۔ نمبر 1 توحید، سب سے پہلی چیز جو ہمیں توحید ہونی چاہیے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو انسان، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا ہو، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ نمبر 1 توحید۔ اس کے بعد آتی ہے رسالت، دوسری شرط ایمان کی ہے رسالت، انبیاء پہ ایمان رکھتا ہو، انبیاء کو سچے دل سے مانتا ہو۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء رسول دنیا میں تشریف لائے، ان کی ذات کے ساتھ ایمان رکھتا ہو، دل و جان سے ان کو مانتا ہو۔ نمبر 3، جو تیسری شرط ایمان کی ہے، وہ ہے فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہو۔ یعنی جو انسان مسلمان فرشتوں پہ بھی ایمان نہیں رکھتا، اس کا بھی ایمان کامل نہیں ہے، فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہو۔ نمبر 4، آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتا ہو، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک، اس کے علاوہ جتنے بھی صحائف اور انبیاء کو کتب ملی، ان سب کو دل و جان سے مانتا ہو۔ 5ویں شرط ایمان کی
کہ قیامت کے دن پہ بھی انسان ایمان رکھتا ہو، جس میں یہ 5 چیزیں ہو گئی، اس کی پہلی شرط ایمان والی کمپلیٹ ہو گئی۔ نمبر دوسری شرط وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، کہ ایمان کے بعد انسان عمل صالح کرتا ہو، اچھے اعمال کرتا ہو۔ 5 فرائض ہیں اسلام کے، اس کے بعد دوسری سنتیں وغیرہ اور نوافل جو زندگی میں کرتا ہو۔ 5 جو انسان کے فرض ہیں۔ نمبر 1 نماز پڑھنے والا ہو، 5 نمازیں فرض ہیں ایک دن میں۔ نمبر 2 روزہ۔ نمبر 3 زکوٰۃ۔ نمبر 4 جو وہ ہے ہمارے پاس، یعنی اگر استطاعت ہے تو حج کرنے والا ہو۔ اور جو سب سے پہلی اور اہم شرط ہے وہ اس کی شرط بھی یہ ہے کہ اللہ کو واحد مانتا ہو اور رسالت یعنی توحید و رسالت ہونی چاہیے۔ یہ 5 چیزیں عمل صالحات میں آتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسری شرط ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ انسان حق کی طرف بلانے والا ہو، یعنی اسلام کی دعوت دینے والا ہو۔ ایک انسان اگر خود نمازیں پڑھتا ہے، خود سارا کام کرتا ہے، اسلام کی ہر عبادت وہ پوری کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ صدقہ خیرات بھی دیتا ہے، لیکن اگر اس کا ہمسایہ بے نماز اور گناہ گار ہے، وہ نمازی انسان اپنے ہمسائے کو سمجھاتا نہیں، اسے اسلام کی طرف بلاتا نہیں، حق کی دعوت نہیں دیتا، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے تیری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیری ہمسائیگی میں، تیرے پاس میں، تیرے دائیں بائیں، تیرے دفتر میں، تیرے کالجز میں ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگ نمازی نہیں ہیں، گناہ گار ہیں، تم خود تو عبادت کرتے ہو، ان کو بتلاتے نہیں ہو کہ عبادت ایسے کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر تیری عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اگر اپنے دائیں بائیں دیکھو کوئی بے نماز ہے، کوئی گناہ گار ہے، کوئی کسی بھی گناہ کا مرتکب ہے، اسے سمجھائیں، حق کی طرف بلائیں کہ حق کیا ہے، اسلام کی دعوت دیں اور خود بھی اسلام کا کام کریں، دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائیں۔ تیسری شرط جس میں پائی گئی وہ بھی خسارے سے بچ جائے گا۔ نمبر 4 وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ انسان صبر کی طرف بلانے والا بھی ہو۔ صبر کیا ہے؟ جب کوئی تکلیف آ گئی، غم آ گیا، اچھا بھلا کام چل رہا تھا، اگر خسارہ آ گیا اس میں، یا کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا، کوئی ماں بہن بھائی بیٹا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس وقت اپنے آپ کو احتجاج میں لا کر بین نہ کرو، اپنے کپڑے نہ پاڑو، اب اور مختلف طرح سے لوگوں کو یا اپنے آپ کو تنگ نہ کرو، لوگوں کو چیخ پکار کے سناؤ نہیں، بلکہ صبر کر جاؤ۔ اللہ پاک کہتے ہیں اگر صبر کر جاؤ گے تو میں اس کا پھل تمہیں اس جہان میں، اگر اس جہان میں نہ سے تو اگلے جہان میں ضرور دے دوں گا۔ لیکن اگر آپ کو تکلیف آ گئی، صبر نہ کر سکے، صبر نہیں کیا اور اس پہ نہ شکری کر دی اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ فرماتے ہیں پھر تم بھی اسی خسارے میں چلے جاؤ گے۔ اسی لیے اگر تکلیف آ جائے تو جا کر کے لوگوں کو دلاسا دیا کرو کہ اس تکلیف میں واویلا نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا صبر، اللہ سے شکر کرنا ہے اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ یا اللہ اگر میں آج مجھے یہ تکلیف آ گئی ہے، تو تکلیفوں کو لانے والا بھی ہے، ختم بھی کرنے والا ہے، تو میری تکلیفوں کو ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کا پھل، تمہارے صبر کا پھل تمہیں دوں گا۔ صبر کی 2 اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں انعامات بتائے ہیں۔ نمبر 1 جو انعام ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جو بندہ تکلیف میں صبر کر جائے گا، میں اسے اس طرح اس تکلیفوں سے نکالوں گا کہ اسے خبر بھی نہ ہوگی۔ دوسری شرط اللہ پاک نے جو دوسرا انعام ہمیں قرآن پاک میں بتایا وہ ہے وہ بشر الصابرین، صابرین کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ جنت کی خوشخبری۔ جو انسان دنیا کی تکلیفوں پہ صبر کر جائے گا اور اللہ کا شکر کرتا رہے گا، اسے بشر یعنی اس کو خوشخبری دی گئی ہے، وہ جنت کی خوشخبری ہے۔ وہ انسان بھی خسارے سے بچ جائے گا۔ اس لیے 4 شرائط جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، ایمان، عمل صالحات اور حق کی طرف بلانا اور صبر کی تلقین کرنا، یہ 4 شرائط پوری کر کے ہم اس خسارے سے بچ سکتے ہیں جس خسارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے کہا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ آج سے عزم کر لیں کہ ہم نے اپنے اندر یہ 4 چیزوں کو پیدا کرنا ہے۔ میں پھر سے 4 چیزوں کو ریپیٹ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالحات، نمبر 3 جو تیسرے نمبر پہ ہے وہ وتواصوا بالحق، حق کی طرف بلانا، حق کی دعوت دینا،
نمبر 4 کہ صبر کی طرف بلانا، خود بھی صبر کرنا، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا۔ تو ہمیں انشاءاللہ یہ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر کے اس خسارے سے، اس ذلت سے بچنا ہے جس کی تلقین ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔